اچھا قرآن کو پڑھنا اور سننا دونوں کے ثواب میں فرق ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بندہ پڑھتا تو ہے اٹک اٹک جی بڑی محبت سے پڑھتا ہے، بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے، بڑے والہانہ عقیدت کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن اس کی اندر غلطیاں ہیں، اللہ اس کو 2 اجر دے گا۔ اب پڑھ وہ غلط رہا ہے، اس کو 2 اجر۔ ایک قرآن کی محبت، ایک اس کو نہیں آتا، وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، پڑھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر دے گا۔ کس طرح سے بچوں کو جو ہے ان کی تربیت کا حصہ بنایا جائے کہ وہ ٹھیک ہے چلیں دنیاوی چیزیں تو دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے دل میں قرآن و سنت کی محبت بھی اتاری جائے؟ آپ نے کبھی کسی پودے کو دیکھا جو بڑا خوبصورت ہو؟ دیکھا ہے؟ جی اب وہ جیسے ہی مالی اس پودے کو لگاتا ہے نا تو بچپن سے اس کی کاٹ چھانٹ ہاں بالکل کرتا تراشتا ہے رہتا اس کو ساتھ ساتھ، وہ آہستہ آہستہ ایک تن آور درخت بن جاتا ہے۔ جب وہ تن آور درخت بنتا ہے، اس کی پہلے ٹریننگ ہوئی ہے، وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ اگر آپ نے بچوں کو بچپن میں نہیں سکھلایا، ان کی تربیت نہیں کی، ان کو کچھ کر کے نہیں دکھا، ایک ہے کہنا، وہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جی ایک ہے آپ خود بھی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، بچے بھی لگے ہوئے، تو پھر تو ٹھیک ہے نا۔ بچے وہی کرتے ہیں جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جی آپ اپنے بھی اصلاح کریں اور خدا را اپنے بچوں کے بھی اصلاح کریں۔ ایک کیس میرے پاس آیا، میں علاج کر رہا تھا، جادو تھا اس کو، وہ برین ہیمج ہو گیا، دماغ کی نس پھٹ گئی۔ اتفاق ہاسپٹل غالباً ادھر یہاں کہیں لے گئے اس کو، تو میں فوراً پہنچ گیا۔ میں نے کہا میں نے دم کرنا ہے۔ وہ کہنے لگے اب ICU میں ہے، آپ باہر کھڑے ہو کے دم کر لیں۔ میں نے کہا جی آپ باہر کھڑے ہو کے علاج کیوں نہیں کر رہے؟ میں نے بحث کی، اگر آدھے منٹ میں کوئی ایک کلام میں پڑھوں اور آپ کی طبیعت پہ اثر ہو، آپ مجھے اجازت دیں گے؟ کہتا ہی دوں گا۔ میں نے کہا آپ ڈوگی ہیں۔ وہ غصے سے لال پیلا اور مسکرانا شروع ہو گیا۔ اور اللہ فرماتا اگر میں اپنی کتاب قرآن مجید کا نزول دنیا کے مضبوط پہاڑ پہ کرتا تو اس کے نزول سے، اس کے نازل ہونے سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کی صحت کے حوالے سے ہے، نظر بد ہے، جادو ہے، جنات ہیں، ہر مرتبہ سورۃ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنی ہے، 7 مرتبہ پڑھ کے ایک پھونک مارنی ہے، پھر دوسری مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ کے دوبارہ دم کرنا ہے، تیسری مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم۔ بس یہ مختصر جامع دم ہے جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر ثبت کی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ بالکل ٹھیک دم ہے۔ جی دوسرا یہ ہے کہ آپ نے کہا جی کوئی مشاہدہ، جی دیکھیں جنات کا وجود پہ تو کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں، ہمارے لیے سب سے بہترین جو کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 129 مرتبہ جنات کا ذکر کیا، اور ایک پوری سورۃ الجن کے نام سے ہے۔ میں چونکہ 25-26 سال سے ان معاملات کو دیکھ رہا ہوں، میرے مشاہدے میں کافی چیزیں آئی ہیں، لوگوں کی بہت ساری پریشانیاں ہیں، بہت سارے مصائب ہیں، بہت ساری دکھی داستانیں ہیں۔ ایک نوجوان بچی 2007 کے اندر میرے پاس ایک زیر علاج تھی میرے، اس کے پیٹ کے اندر نا کچھ چیز ایسے وائبریشن کرتی تھی۔ اچھا۔ اور لاہور کے کافی مہنگے ہاسپٹلوں سے اس کا الٹرا ساؤنڈ بھی کروایا گیا، سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب میں نے اس کا علاج شروع کیا، میں نے رقیہ کیا۔ رقیہ کیا ہوتا ہے؟ ہم قرآن پاک کی آیات پڑھتے ہیں۔ جی اب ایک سوال تو یہ بھی ہے کہ آپ کیسے اپنی بیماری کو جج کریں؟ میں نے اوپن لی اپنے دیکھنے والوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہوں۔ آپ یوٹیوب کے اوپر چلے جائیں، وہاں جا کے لکھیں الرقیۃ الشریعہ۔ جی لاسٹ ٹائم پوڈ کاسٹ میں ہم نے بڑی ڈیٹیبل کہ آپ نے پڑھ کے بھی سنایا تھا۔ الرقیۃ الشریعہ لکھیں، اس کے اندر سب سے اچھا تو جامع ہے نا، باقی سارے بھی اچھے ہیں، مشاری راشد الافاسی، ہاں جی اس کے ہینڈ فری لگا کے سنیں۔ ایک ہے نفسیاتی مسائل، اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی فضل سے کنٹرول۔ ایک ہے جناتی مسائل۔ اب آپ نے ہینڈ فری لگائی، 15 منٹ بہت زیادہ ٹائم ہے، 15 منٹ زیادہ ٹائم، آپ کے جسم کے اندر عجیب و غریب کیفیات شروع ہو جائیں گی۔ اس کا معنی یہ ہے آپ کو روحانی معالج چاہیے، کوئی روحانی علاج گاہ چاہیے، اس کے لیے آپ وہاں جائیں، اس پہ پاس دم کروائیں۔ اب آپ کے ہاتھ سے کیس نکل گیا ہے۔ سر یہاں ایک اور پوائنٹ بھی ہے، اس کو بھی پلیز ذکر کیجیے گا۔ اکثر ہوتا ہے کہ آپ کی کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے، جس طرح اکثر آپ قرآن کی کوئی آیت سن رہے ہیں، جو قرآ ہیں ان کی آواز اتنی آپ کے دل میں اتر گئی کہ وہاں پہ بھی کبھی طاری ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا دونوں میں کیسے پتہ چلے؟ ایک ہوتا ہے سم ٹائم انسان بس سن رہا ہے، جتنی مرضی اچھی آواز ہو کنیکٹ نہیں کر پاتا۔ تو ایک اللہ کی خاص رحمت ہے نا، اس کی جو کپ کپی ہے، اس کا جو ترجمہ تشریح آپ کے دل و دماغ کے اندر آ رہا ہے اور آنسو نکل رہے ہیں، اس میں آپ کے حواس قائم ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کی عقل قائم ہے، آپ کے حواس قائم ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ وہ بیمار نہیں ہے، اس کے اندر حواس باختہ ہو جاتا ہے بندہ۔ ٹھیک ہے، وہ پھینک دے گا، عجیب و غریب آوازیں نکالے گا، کپ کپی زیادہ ہوگی، عجیب
مسائل ہوتے ہیں، اب وہ ہم نے تو دیکھے ہیں لوگوں کے ساتھ، اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو کسی معالج کی ضرورت ہے اب۔ ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ دوسرا، وہ نوجوان بچی کو جب میں نے رقیہ کیا نا، تو وہ آواز میں نے خود محسوس کی کہ جیسے کوئی اندر بہت زیادہ تیزی سے اس کے پیٹ کے اندر حرکت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، چیخے مارے، پکڑنے والوں نے پکڑا ہوا، اس کے بہن بھائیوں نے۔ خیر میں نے اس کا 40 دن علاج کیا۔ میں ایک مسجد میں خطیب امام تھا، جی، عصر کی نماز پڑھا کے تو وہ قریب ہی رہتے تھے، وہاں چلا جاتا تھا، دم کر کے آ جاتا۔ 40 دن کے بعد اس بچی نے کہا کہ مجھے موشن آیا ہے، اس قدر زیادہ موشن آیا ہے، اور بلیک، اچھا، بہت زیادہ۔ ہوں، میں نے کہا آپ غسل کریں، وضو کریں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ وہ خبیث جو آپ کے پیٹ میں داخل ہوا تھا وہ جل گیا ہے۔ صحیح، صحیح، ایک لمبی ہسٹری تھی اس کی۔ ہوں، وہ 2 جو ساتھی مسکت سے جادو ہوا تھا، جو باہر تھے، جب وہ حاضر ہوتے تھے وہ ہمیں کہتے تھے کہ ہمارا ساتھی اندر ہے۔ خیر وہ اللہ کی کلام کا اثر ہے، آپ کی طبیعتوں کے اوپر اثر ہے۔ ایک کیس میرے پاس آیا، میں اس میں علاج کر رہا تھا، جادو تھا اس کو، ہوں، وہ برین ہیمج ہو گیا، دماغ کی نس پھٹ گئی۔ ٹھیک ہے، اتفاق ہاسپٹل غالباً ادھر یہاں کہیں لے گئے اس کو، تو میں فوراً پہنچ گیا۔ میں نے کہا میں نے دم کرنا ہے۔ ہوں، وہ کہنے لگے اب آئی سی یو میں ہے، آپ باہر کھڑے ہو کے دم کر لیں۔ میں نے کہا جی آپ باہر کھڑے ہو کے علاج کیوں نہیں کر رہے؟ ہوں، میں نے بحث کی، تو میں نے کہا مجھے جو ڈیوٹی پہ ڈاکٹر صاحب ہیں ان سے ملا دیں، میں اجازت سے لے لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا چلیں آپ بحث کر رہے ہیں، چلیں مل لیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب آپ کو پتہ ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہوں، بات زیادہ بات۔ میں نے کہا جی 1 منٹ آپ کے قیمتی ٹائم میں سے میں نے لینا ہے۔ صحیح، پہلا سوال میں نے اس سے کیا کہ کیا کلام جسموں پہ اثر انداز ہونے کا تو قائل نہیں ہے؟ ہوں، کہتا یار کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ دم کریں باہر کھڑے ہو کے۔ میں نے کہا جی میں آپ کہتے جی میں قائل نہیں۔ ہوں، میں نے کہا جی آدھا منٹ ابھی میرا پڑا ہے، اگر آدھے منٹ میں کوئی ایک کلام میں پڑھوں اور آپ کی طبیعت پہ اثر ہو، آپ مجھے اجازت دیں گے؟ کہتا ہی دوں گا۔ میں نے کہا آپ ڈوگی ہیں۔ اللہ اب وہ غصے سے لال پیلا اور مسکرانا شروع ہو گیا، ہاں، کہنے لگا یہ میں نے خود کلام بنائی ہے نا، یہ میری کلام، ایک اللہ کی کلام کلام اللہ ہے۔ کا کیا ہوگا؟ لو انزلنا هذا القرآن ہاں، على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ کچھ پہاڑ ان کے اندر سے پانی نکلتا ہے تو وہ حقیقت میں اللہ کے خوف سے روتے ہیں، ہوں، کچھ پہاڑ اوپر سے نیچے گرتے ہیں اور ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے خوف سے ایسے ہوتا ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے اگر میں اپنی کتاب قرآن مجید کا نزول دنیا کے مضبوط پہاڑ پہ کرتا ہوں، تو اس کے نزول سے، اس کے ریزہ ریزہ نازل ہونے سے وہ ریزہ 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 ہو ریزہ ہو جاتا۔ جاتا ہے۔ اسی طرح جب پہاڑ اللہ کی بات سچی ہے، ہوں، ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچا کون ہے؟ اسی طرح جو خبیث روحیں آپ کے جسم کے اندر داخل ہو جاتی ہیں، ایک قبضہ کر لیتی ہیں، اس کے مسلسل تلاوت سے، پڑھنے سے، اللہ کے فضل سے ان کی طبیعتوں میں افاقہ آتا ہے، ان کی طبیعتوں میں بہتری آتی ہے، ان کی طبیعتوں میں سکون آتا ہے، ان کی جو طبیعت ہے وہ فوراً ٹھیک ہو جاتی ہے۔ بالکل صحیح، حدیث کے اندر ایک دم ہے بالکل مختصر، ایسا دم ہے کہ میں ابھی بیان کروں گا، جو دیکھیں گے نا اسے فوراً یاد ہو جائے گا۔ اور اللہ کی قسم پکا دم، اس لیے میں قسم اٹھا رہا ہوں ہوں، کہ میرے پیارے نبی نے فرمایا یہ پکا دم ہے۔ صحیح، ایک صحابی ایک سفر پہ تھے، تو کسی کو مسئلہ تھا، ہوں، انہوں نے ان سے کھانا مانگا، پہلے ہوٹل شوٹل تو ہوتے نہیں، انہوں جی، نے کہا ہم کھانا کیوں دیں بھائی؟ تو دیکھا ان کے سردار بیمار ہیں، بندھا ہوا ہے سکلوں سے، ہوں، جنگلوں سے بندھا ہوا ہے۔ بندہ ہوا، انہوں نے کہا اس کا، انہوں نے یہ چل پڑے، انہوں نے کہا جی آپ کے پاس اس کا علاج ہے؟ ایک صحابی نے کہا جی میرے پاس علاج ہے، لیکن میں اتنی بکریاں لوں گا، بعض حدیثوں میں 70 بکریوں تک آتا ہے۔ انہوں نے کہا جی ہاں مریض ٹھیک ہو جائے ہم دے دیں گے۔ صحیح، انہوں نے 3 دن وہاں ٹھہرے، وہ 3 دن انہوں نے دم کیا، اور دم کیا کیا؟ مختصر دم ہوں، دم کیا، وہ ٹھیک ہو گئے، وہ ٹھیک جو طے تھا وقت اس میں ٹھیک ہوئے، انہوں نے بکریاں ان کو گفٹ کر دیں۔ ہوں، اب صحابہ کرام کے اندر اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے، اب بھوک بہت لگی تھی، کچھ نے تو کھا لیا، کچھ نے کہا انہوں نے قرآن بیچا ہے، ہاں، ہم نہیں کھائیں گے۔ واپس آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اب نے میں سارا واقعہ سنا، میں تمہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ دم ہے؟ اور یہ واقعی دم ہے۔ ہوں، اچھا دم کیا کیا تھا وہ بھی میں بتاتا ہوں۔ اب نے میں آپ کیا یہ میں نے لی، اب نے میں بالکل ٹھیک ہے کھاؤ۔ ہوں، احق کتاب اللہ، احق حق و کتاب اللہ، اللہ کی کتاب سب سے زیادہ حق رکھتا ہے، بے شک، اس کی اجرت لی جائے، حق رکھتی ہے، اس کی اجرت لی جائے۔ ہوں، اب نے میں سہم لی، اب آپ نے میں کہ شاید ابھی کچھ نہ کھائیں، اب میں نے مسئلہ بیان کیا ہے، ہوں، آپ کو فتویٰ دیا ہے تو میرا میں حصہ بھی دو، سہم لی، میرا حصہ بھی نکالو۔ ہوں، آپ کو بھی حصہ دیا گیا، اور صحابہ کرام نے اسے کھایا۔ اچھا دم کیا تھا؟ کوئی بھی دنیا کا مسئلہ ہو، جی، دنیا کا کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ کی صحت کے حوالے سے ہے، نظر بد ہے، جادو ہے، جنات ہیں،
کہیں بھی آپ بیٹھے ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، ہم دونوں کو سن رہے ہیں، آپ اپنا علاج خود کر سکتے ہیں. صحیح. اور یہ اجازت کی آپ بات کر رہے تھے نا، وہ اللہ کے رسول نے ہمیں دے دی ہے. ٹھیک ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سورت جو صحابی نے پڑھی تھی، اس سورت کا نام سورت الشفا ہے. سورۃ الشفا. ٹھیک ہے. سورت الشفا وہ سورہ فاتحہ ہے. سبحان 7 اللہ. مرتبہ پڑھنا ہے، ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بعض محدثین کے خیال میں یہ قرآن پاک اس سورت کی آیت ہے، اس کے ساتھ ہی اس کی 7 آیتیں بنتی ہیں. ہر مرتبہ سورت فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ پڑھنی ہے، 7 مرتبہ پڑھ کے ایک پھونک مارنی ہے، پھر دوسری مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ کے دوبارہ دم کرنا ہے، تیسری مرتبہ 7 مرتبہ پڑھ کے دم. بس یہ مختصر جامع دم ہے جس کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر ثبت کی، اور آپ نے فرمایا کہ یہ بالکل ٹھیک دم ہے. گھر میں والدہ بھی کر سکتی ہے، والد کر سکتا ہے، بڑے بہن بھائی کر سکتے ہیں، جن کو بھی مسئلہ ہے وہ یہ دم شروع کر دیں. بالکل صحیح. اس میں اور یہ دوسری کوئی رائے ایسا ہے ہے نہیں. بھی نہیں کہ یاد کرنا پڑے گا. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا پیٹ کا مسئلہ بن گیا. جی. پیٹ کا ایسا مسئلہ بنا، طبیبوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کروں. امام صاحب فرماتے ہیں ابن قیم ایک محدثین کے اندر ان کا ایک نام ہے، ان کا ایک مقام ہے. انہوں نے مکے میں تھے، آب زمزم کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کے نا، جتنا بھی اللہ توفیق دیتا، پڑھ کے دم کرتے پانی پی لیتے، پڑھ کے دم کرتے پانی پی لیتے. اگر ہمارے لوگوں کو ذرا ہوتا ہے تعداد، آپ مسنون تعداد دین میں رکھ لیں 7 مرتبہ. وہ کہتا ہے میں نے، امام ابن قیم فرماتے ہیں کہ میں نے یہ عمل کیا اور ایسا ٹھیک ہوا، پھر میں جب تک زندہ رہا مجھے دوبارہ پیٹ کی بیماری نہیں لگی. سبحان اللہ. میرے مطلب پہ پچھلے دن ایک مریض آیا جس کا عجیب مسئلہ تھا، اس کو مسئلہ ہوا اور ڈاکٹروں نے پتا نکال دیا. اب وہ کھڑا ہوتا تھا ایسے، اس کے جسم میں پورا ایک وائبریشن تھی، کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی. مجھے کہیں سے پانی گفٹ آیا، میں نے کہا یہ لو پانی آپ زمزم، اس کے اندر ڈالتے جاؤ اور نکالتے جاؤ، سورہ فاتحہ پڑھو. اس کا مسئلہ وہ فارغ تھا، میں نے اس کو ذرا تعداد زیادہ بتا دی. آج میرا خیال میں ہفتہ ہے، کل اس کا بھائی آیا، اس نے کہا اللہ کی قسم کافی بہتر ہے، بہت بہتر ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے، روحانی طور پہ، جسمانی طور پہ. آپ کوئی بھی میڈیسن کھا رہے ہیں اس کے اوپر بھی دم کر کے سورہ فاتحہ پڑھ کے کھائیں، اس کے اندر اللہ نے شفا رکھی اور واقعی شفا ہے. سورۃ الشفا اس کا نام ہے. اچھا قاری صاحب، آج کل ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں یہاں پہ ہر بندہ ڈپریشن، انزائٹی، پتہ نہیں کیا کیا مسئلے مسائل، ذہنی پرابلم، فائنینشیل ایشوز، ہر بندہ پریشان ہے. تو کیا روحانیت کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی ایسی دعا، کوئی ایسا وظیفہ ہے جو پڑھا جائے جس سے آپ کو تھوڑا سکون ملے، آپ کی زندگی کے اندر آسانیاں پیدا ہو جائے اور آپ کے جو فضول کی ٹینشنیں چل رہی ہیں یہ ختم ہو جائیں؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قناعت کرنا سیکھیں. اگر اللہ نے آپ کو تھوڑا مال دیا ہے، تھوڑے پیسے دیے ہیں، تو آپ ہمیشہ اپنے سے نیچے کی طرف دیکھیں. اگر آپ کو اللہ نے صحت دی ہے نا، تو آپ کسی بیمار کو دیکھیں. اگر اللہ نے آپ کو سائیکل دیا ہوا ہے نا، تو آپ پیدل چلنے والوں کو دیکھیں. اگر اللہ نے آپ کو موٹر سائیکل دی ہے تو آپ سائیکل والوں کو دیکھیں. ہمیشہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں تاکہ اللہ کی نعمت کی آپ کو قدر ہو. اگر آپ کے دونوں پاؤں سلامت ہیں تو کسی ایسے آدمی کو دیکھیں جو چل نہیں سکتا. اللہ نے اگر آپ کو آنکھیں دی ہیں تو کسی ایسے کو دیکھو جو دیکھ نہیں سکتا. اگر آپ سن رہے ہیں تو کسی ایسے کو دیکھیں جو کانوں کی سماعت سے محروم ہو. پھر آپ کو اللہ کی نعمت کی قدر ہوگی. سب سے پہلے قناعت. ہماری ڈپریشن اور اینزائٹی کا سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہم غریب ہیں، ہمارے پاس وہ نعمت نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نعمت نہیں ہے. یہ قطعاً نہ کہیں. اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آپ کو دیا ہے نا، آپ کئیوں سے بہتر ہیں، کہو بہت ساروں سے بہتر ہیں. ان نیچے والوں کو طرف دیکھو تاکہ اللہ کی نعمت کا آپ کو پتہ چلے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو واقعی انزائٹی ہو گئی ہے، واقعی ڈپریشن ہو گیا ہے، آپ مالدار تھے یا آپ کا جسمانی صحت اچھی تھی، آپ جسمانی صحت کھو بیٹھے ہیں، مال آپ کا ختم ہو گیا ہے، یا کوئی اللہ نے نعمت دے کے آپ سے واپس لے لی ہے، وہ واقعتاً آپ کو زندگی میں ایک ڈپریشن آ گیا ہے یا انزائٹی آ گئی ہے، آپ کا کام نہیں چل رہا، آپ روز گھر فارغ آ رہے ہیں، خالی ہاتھ آ رہے ہیں، تو یہ مسئلہ ہے. ٹھیک ہے. اس کا کیا حل ہے؟ اس کے لیے بہترین حل یہ ہے، سب سے پہلا حل استغفار کریں. استغفار، اور استغفار بہت اچھا حل ہے، بہت ہی اچھا حل ہے. استغفار کے مختلف کلمات ہیں. مختلف کلمات ہیں. ایک پیغمبر جن کا واقعہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان کیا ہے اور جن کو اللہ نے بے تاج بادشاہت عطا کی، وہ جنوں کے بادشاہ تھے، وہ انسانوں کے نبی تھے، وہ درندوں پرندوں چرندوں، ایون کے زمین پہ رینگنے والے حشرات الارض کی بولی جانتے تھے.
ان کا نام تھا سلیمان علیہ السلام. بالکل. انہوں نے ایک دعا کی تھی. ان کی دعا شروع یہاں سے ہوتی ہے، قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب. یہ دعا صرف آپ نے رب اغفر لی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر پیارے حبیب میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا قر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اب آپ جن چیزوں کا اللہ اپنے پیغمبر کو حکمن کہہ رہا ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے، یہ دعا کرنی ہے، یہ کلمات آپ اپنی زبان پہ لائیں، وہ کتنے قیمتی ہو سکتے ہیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ پڑھیں. اللہ کی قسم ڈپریشن بھی ختم ہوگا، انزائٹی بھی ختم ہوگی. کچھ دعائیں ایسی سکھائی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے اندر ان کا نام ہے. قرآن حدیث کے اندر ہم اپنی زبان میں تو کہہ دیتے ہیں ڈپریشن، انزائٹی، اس کو عربی کے اندر کیا کہتے ہیں؟ ہم اور حزن. بالکل. حزن ماضی کا غم، ہم انزائٹی ہے. ایک دعا سکھلائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی جامع دعا ہے. میں نے بہت سارے پوڈ کاسٹ میں بتایا، ہر بندے کو یاد ہونی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ دعا ایک صحابی کو سکھلائی نا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کتنی اچھی دعا ہے، میں زبانی یاد نہ کر لوں. آپ نے فرمایا تو اکیلا نہیں بلکہ میری امت میں سے جو بھی میرا امتی مرد عورت اس دعا کو سنے وہ اسے یاد کر لیں. بہت اچھی دعا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ پڑھنے سے جس پریشانی میں، جس دکھ میں، جس تکلیف میں، جس اذیت میں، جس پریشانی میں، جس ڈپریشن میں، جس انزائٹی میں آپ پڑھیں گے، فوراً دعا ختم ہونے سے پہلے اللہ اس سے نکال دے گا، آپ کے غم کو خوشی میں تبدیل کر دے گا. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک واسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن العظیم ربیع قلبی و نور صدری و جلاء حزنی و ذہاب ہمی. حزن اور ہم، اللہ تعالیٰ وہ دونوں انزائٹی اور ڈپریشن ختم کر دے گا. بہت جامع دعا ہے. پھر ہمیں کبھی ٹائم ملا تو ہم اس کی تشریح کریں گے، اس کا ترجمہ بیان کریں گے تاکہ سننے والا پڑھنے والا دل جمی کے ساتھ پڑھے. بالکل صحیح. اچھا قاری صاحب، اکثر لوگوں کی ایک شکایت ہوتی ہے کہ جادو ٹونے کا توڑ کروایا لیکن دوبارہ پھر اس کا اٹیک ہو گیا، پھر کروایا پھر ہو گیا. تو یہ بار بار ایک تو ہوتا کیوں ہے، اور کیا یہ واقعی ہوتا ہے، یہ صرف وہم ہے لوگوں کا؟ جی دیکھیں، کچھ ہمارے معاشرے کے اندر حسد، بغض، کینہ جوائنٹ فیملیوں میں بہت ہے. جی. جہاں قریب گھر ہے یا ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں. جی بالکل. تو شادی ہو گئی ہے، وہ کھا پی رہا ہے، ہمارا کچھ نہیں ہے، اس کے بچے کیوں پڑھ رہے ہیں، ہمارے بچے پیچھے کیوں. اللہ کی قسم بڑے مسائل ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک بندے کے اوپر جادو ہوا، اس نے کسی سے علاج کروایا، وہ ٹھیک ہو گیا. اب اسے چاہیے وہ دعائیں وغیرہ پڑھے. اب وہ پڑھتا نہیں ہے، اس کی اپنی کم عقلی ہے، اپنی سستی ہے، وہ دعائیں نہیں پڑھتا. اب وہ جوائنٹ فیملی میں وہ چیزیں جن کے اوپر جادو آسانی سے ہو جاتا ہے، مطلب بال ہیں، کپڑے ہیں، جوتا ہے، کوئی بھی ٹچ کی ہوئی چیز ہے، تو وہاں سے ان کا حصول جلدی ہو جاتا ہے. صحیح. اور کچھ لوگ تو خود بھی گھر بیٹھے یہ معاملات اپنے کر لیتے ہیں، سیکھتے ہیں وہ ان چیزوں سے، تو دوسرے کو تکلیف میں ڈال دیتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ ایک آدمی کو چلیں وہم ہو گیا ہے یا اس پہ واقعتاً ہی جادو ہے، اب اس کا حل نکالنا تو ہے نا اس کو. بالکل ایسے ہی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے آپ نے علاج کیا ہے، آپ کوشش کریں کہ ہر نماز کے بعد کم از کم یہ مختصر وظیفہ تو پڑھے نا. 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور اینڈ میں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. ایک مرتبہ آیت الکرسی، ایک مرتبہ آخری تینوں کل، سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، یہ لازمی پڑھیں. فجر اور عصر کے بعد آخری تینوں کل 3 مرتبہ کر لیں بس. رات کو سوتے وقت آیت الکرسی تینوں کل پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں، یہ تو لازمی کریں. ایک اور دعا سکھلائی ہے، اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ میرے اوپر زید ہے یا فلاں عورت یا فلاں مرد میرے اوپر یہ بار بار یہی کر رہا ہے،
اور آپ کے پاس کچھ ایسے دلائل بھی ہیں کہ یہ لوگ مجھے پکے لگتے ہیں، تو پھر ان کا نام لے کے دعا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہمیں، اللہ اکبر، اللہ اعز من خلقہ جمیعا، اللہ اعز مما اخاف و احذر، اعوذ باللہ الذی لا الہ الا هو ممسک السماوات السبع ان یقعن علی الارض الا باذنہ، یہاں نام لینا ہے، من شر فلاں بن فلاں، من شر مرد ہے تو مرد کا نام، اس کے باپ کا نام، اگر کوئی بھی آپ کو کسی کے اوپر شک نہیں ہے، جی من شر کل عبد ساحر کہہ دیں، من تاکہ سب کل ہی آ جائیں۔ من کل عبد ساحر و شر جنودہ و اتباعہ و اشیاعہ من الجن والانس، اللہ اس کے جو پیروکار جن اور انس ہیں جن کی وجہ سے یہ ہمارے اوپر آئے دن جادو کرتا ہے، اللہم کلی جارم من شرہم، اے اللہ تو ہمیں کافی ہو جا ان کے اس جادوگری کے شر سے، جل ثناؤک عز جارک و تبارک اسمک ولا الہ غیرک، صرف 3 مرتبہ بالکل صحیح۔ فجر اور 3 مرتبہ مغرب کے اپنے اذکار کے اندر یہ پڑھیں، وہ ساری کائنات کے جادوگر مل بھی جائیں نا تو آپ کا بال ٹیڑھا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ بالکل۔ اچھا، اکثر قاری صاحب ہمیں کچھ جو روحانی معالج ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ آیات دے دیتے ہیں لکھ کے، کہتے ہیں جی گھر کے انٹرس پہ لگا لیں یا گھر کے کسی کمرے پہ لگا لیں، تو قرآن و سنت سے اس کا اثر ہمیں کو ملتا ہے؟ دیکھیں ایک ہے آپ سعودیہ جاتے ہیں، جی وہاں آیتیں لکھی ہوئی ہیں، جی ایک ہے آپ کسی نے اپنے گھر میں بطور خوبصورتی ہوں لکھ کے لگا لی ہے تو میں سمجھتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا میں ایک گھر گیا، ہوں ان کے گھر میں تعویذ، یہاں تیر، ہاں یہاں باندھے ہوئے، یہاں باندھے ہوں ہوئے، ہوں میں میرے عزیزہ تھے وہ جن کے گھر گیا تو جی بچے میرے رشتے میں قریبی عزیز تھے، ہوں تو میں نے اس خاتون سے پوچھا جس کے بچے تھے، میں نے کہا کوئی اور جگہ چھوڑی جہاں تعویذ نہ لگاؤ؟ ہوں کہتی جی سارے لگا دی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ میں نے کہا اللہ کے بندو مجھے یہ بتاؤ آپ کے گھر میں قرآن پڑھا ہے؟ ہوں کہتے جی ہر کمرے میں پڑھا ہے۔ میں نے کہا جب قرآن پورا لکھا ہوا پڑھا ہے تو اس پہ آپ کا اعتقاد نہیں ہے، کیا بات۔ ایک ایک آیت لکھ کے آپ نے لگا دی ہے؟ وہ قرآن پڑھو، خود پڑھو، قرآن کھولو، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ ایک ہے آپ نے ویسے جیسے ہمارے گھروں میں سینریز خوبصورتی لگا دیتے ہیں، وہ تو ایک سینری الگ اور چیز کوئی آ گئی۔ ہاں ڈیکوریشن پیس کے اوپر کوئی حرج نہیں، لگا لیں، ویسے بھی اگر کسی نے چلیں لگا لیا ہے تو میں کہتا ہوں کوئی حرج نہیں، لیکن اگر پورا قرآن پاک گھر میں پڑھا ہے تو جن اس سے نہیں ڈر رہے، آپ کسی ایک ایسے ڈر جائیں گے؟ بات تو ہاں ویلڈ ہے۔ قرآن پڑھیں، خود پڑھیں۔ صحیح، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے گھروں میں گھروں کو قبرستان مت بناؤ، بالکل۔ قرآن پاک کی تلاوت کرو اور یہاں نوافل کا اہتمام کرو۔ آپ نے فرض نماز مسجد میں پڑھی ہے، سنتے آ کے گھر پڑھیں تاکہ بچے دیکھیں، ان کو بھی نماز کا طریقہ پتہ چلے اور گھر کے اندر سکون آئے، رحمت آئے، وہ نیک اعمال کے ساتھ آتے ہیں، اس پر عمل کرنے کے ساتھ آئیں گے، لگانے کے ساتھ نہیں آئیں گے۔ بالکل صحیح۔ اچھا، قرآن کو پڑھنا اور سننا دونوں کے ثواب میں فرق ہے؟ دونوں میں ہی ثواب ہے، جی بے شک ایسے ہی ہے۔ دونوں ہی میں ثواب ہے۔ ایک اگر قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے جب قرآن کوئی پڑھ رہا ہو تو خاموشی کے ساتھ اسے سنو، بالکل۔ اس کے اندر بھی ثواب ہے۔ ایک بندہ خود پڑھتا ہے، اس کے اندر بھی ثواب ہے۔ اب اس کی کیٹاگری ہے، ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ پڑھتا تو ہے اٹک اٹک، جی بڑی محبت سے پڑھتا ہے، بڑے شوق سے، بڑے ذوق سے، بڑے والہانہ عقیدت کے ساتھ پڑھتا ہے، لیکن اس کی اندر غلطیاں ہیں، اللہ اس کو 2 اجر دے گا۔ اب پڑھ وہ غلط رہا ہے، اس کو 2 اجر، ایک قرآن کی محبت، ایک اس کو نہیں آتا وہ سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، پڑھتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو 2 اجر دے گا۔ تو فرمایا جو پورے لحاظ، پوری قرات کے ساتھ، پوری تجوید کے ساتھ جو ماہر ہیں، فرمایا قیامت کے دن عزت دار فرشتوں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، پروٹوکول ہوگا آگے پیچھے، فرشتے ہو گئے ان کے۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے۔ لاسٹ سوال بچوں کے حوالے سے، آج کل جس طرح بچے سوشل میڈیا پہ لگے ہوئے ہیں، وہی کارٹون دیکھ رہے ہیں، وہی فضول کی سارے جو کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں، جتنی بھی کوشش کر لیں، بہت سارے پیرنٹس نے کنٹرول کیا بھی ہوا ہے، لیکن وہ میں ورڈ کنٹرول ہی کا یوز کر رہا ہوں، ناممکن والا اس وقت ماحول بہت کم دیکھنے کو آتا ہے، تو اس سارے اس کے اندر سر کس طرح سے بچوں کو جو ہے ان کی تربیت کا حصہ بنایا جائے کہ وہ ٹھیک ہے چلیں دنیاوی چیزیں تو دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے دل میں قرآن و سنت کی محبت بھی اتاری جائے؟ جی آپ کا بڑا اچھا سوال ہے۔ آپ معاشرے میں دیکھ رہے ہیں، اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، سارا دن وہ اسکول میں ہیں یا موبائلوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ جی آنے والے جو ہمارا معاشرہ ہوگا اس میں والدین کے ساتھ کیا ہوگا، یہ ایک بڑا المیہ ہے۔
بالکل کیونکہ ہم نے بچوں کو قرآن و حدیث کی تعلیم دی نہیں کہ قرآن کہتا ہے اپنے ماں باپ کے آگے اف تک نہ کہو، بے شک ان کے ساتھ گرم لہجے میں سخت لہجے میں بات تک نہ کرو، ہم نے بچوں کو بتلایا ہی نہیں۔ اب ہمارا آگے جو بڑھاپا ہے وہ کس حال میں ہوگا، یہ ایک المیہ ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماں بیچاری تڑف رہی ہے، کام کر رہی ہے، بچیاں ساتھ نہیں دے رہے، بچے ساتھ نہیں دے رہے، وہ اپنی گیموں میں اپنے موبائل پہ مگن ہے۔ ابھی یہ حال ہے کہ آپ کما رہے ہیں، کھلا رہے ہیں، جب ان کے رحم و کرم پہ آپ پہنچیں گے تو پھر کیا ہے، وہی جو ہم دیکھتے ہیں، بالکل جو اپنے آپ کو بڑا تہذیب یافتہ کہتے ہیں، ان کے بنے ہوئے اولڈ ہاؤس، بالکل یہ ہمارا اینڈ ایسے ہی ہوگا۔ ہے۔ اس لیے کوشش کریں، سختی کریں، بچوں کے اوپر سختی کریں، موبائل دیں، ساتھ بیٹھیں کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اور ان کو قرآن و حدیث کی تعلیم دیں۔ دیکھیں، آپ نے کبھی کسی پودے کو دیکھا جو بڑا خوبصورت ہو؟ دیکھا ہے؟ جی اب وہ جیسے ہی مالی اس پودے کو لگاتا ہے نا، تو بچپن سے اس کی کاٹ چھانٹ ہاں بالکل کرتا تراشتا ہے رہتا اس کو ہے، ساتھ ساتھ۔ وہ آہستہ آہستہ ایک تن آور درخت بن جاتا ہے۔ جب وہ تن آور درخت بنتا ہے، اس کی پہلے ٹریننگ ہوئی ہے، ہاں وہ بڑا خوبصورت لگتا ہے۔ اگر آپ نے بچوں کو بچپن میں نہیں سکھلایا، ان کی تربیت نہیں کی، ان کو کچھ کر کے نہیں دکھا، ایک ہے کہنا، وہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جی ایک ہے آپ خود بھی موبائل پہ لگے ہوئے ہیں، بچے بھی لگے ہوئے، تو پھر تو ٹھیک ہے نا۔ ہاں بچے وہی کرتے ہیں جو آپ کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ جی آپ اپنے بھی اصلاح کریں اور خدا را اپنے بچوں کے بھی اصلاح کریں، اور ہو سکے تو ان کو دم کیا کریں۔ دیکھیں، یہ فتنوں کا دور ہے۔ حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو اللہ کے رسول ایک دم کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ فرمایا کرتے تھے یہی دم حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان و حامات و من کل عین لامہ۔ شیطانی حربوں سے بھی محفوظ ہو گیا، نظر بد سے بھی محفوظ۔ چھوٹا سا دم ہے، 3 مرتبہ صبح، 3 مرتبہ شام۔ صحیح اور اگر ہو سکے تو جب بھی ان کو کھانا دینا ہے، جب بھی ان کو کھانا دینا ہے، تو کھانے کے اوپر آپ قرآن پاک کا کچھ حصہ جو میں ابھی بتاؤں گا اسے پڑھ کے دم کر کے دیں، پانی پہ دم کر کے دیں، ویسے ان کے لیے دعا کریں۔ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہ دعاؤں کا سہارا لیں۔ ربی اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین، یہ بھی قرآن پاک کی آیت۔ دعا بھی کریں، تربیت بھی کریں، اور آنے والا ٹائم، فتنوں کا جو ٹائم ہے، اس میں آج بھی آپ کہیں کہ نہیں جی اب تو میڈیا کا دور ہے، سوشل میڈیا آ گیا، ہم بالکل بے بس، یہ غلط بات ہے۔ آپ اپنا حق کردار ادا کریں، باقی دعا کر کے معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ اچھا رزلٹ نکلے گا۔ بے شک ایسے۔ ڈاکٹر صاحب لاسٹ پہ بچوں کے لیے ظاہر ہے یہ جو باقی آپ نے وظائف بتائی ہے تو آیات کی صورت میں لمبے لمبے، کوئی ایک ایک دو دو حرف کے بھی تو چھوٹے چھوٹے وظائف ہیں نا، اللہ کے ناموں سے بھی بتاتے ہیں بچوں کے لیے، کہ تاکہ ان کی شروعات تو کروائی جائے، کہ چھوٹے چھوٹے یہ چلتے پھرتے پڑھتے جائے، اس طرح استغفر اللہ، ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں کرتے ہیں، سبحان اللہ پڑھ لیا، رب زدنی علما پڑھ لیا، چھوٹے چھوٹے وظائف کوئی ایک دو بتانا چاہیں جس سے یہ کہ بچوں کی ایک شروعات ہو جائے، ٹریننگ ان کی سٹارٹ ہو جائے، اور جس سے فائدہ گھر بھی میں ہو۔ گیا، ایک خاتون نے مجھے بلایا، مسئلہ تھا اس کا بچے کی میرے خیال میں عمر ہوگی کوئی 8-9 سال۔ جی اس نے پوری سورہ یاسین سنائی ماشاء اللہ اور سورہ مزمل پوری۔ ماشاء اللہ۔ اب وہ بہت بڑی ریچ فیملی تھی۔ میں نے کہا، وہ کہنے لگی جی قاری صاحب آتے ہیں، میں ان کے پاس بیٹھتی ہوں، کچھ میں نے یاد کروائی، کچھ اس نے یاد کروائی۔ ویری گڈ۔ آپ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بات کر رہے ہیں، بڑی بڑی چیزیں بھی یاد ہو سکتی ہیں اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے۔ بے شک ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام ہیں۔ اب بچوں کے کتابوں میں جو ابھی اسکولوں میں پڑھائی جا رہی ہیں، وہاں بچوں کو ہم دیکھتے ہیں، اپنے بچوں کو وہاں نام لکھے ہوتے ہیں، تو ان کو یاد کروائیں۔ اچھا، اب کچھ دعائیں ایسی ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہیں، لیکن اللہ کی قسم اس کے فوائد بے شمار فائدے ہیں۔ بالکل ایسے ہی۔ کوشش کریں مسنون دعاؤں پہ آپ آ جائیں۔ بچہ گھر داخل ہو، بڑی عزت کے ساتھ، چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کے ماتھے پہ، پیشانی پہ بوسہ دیں، اسے کہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھیں۔ کھانا کھانے بیٹھے اسے کہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لو۔ رات سونے لگے تو اسے کہو اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، 3 مرتبہ پڑھیں۔ آیت الکرسی تھوڑی تھوڑی یاد کروا دیں۔ ایک ٹائم آئے گا آپ چھوٹے چھوٹے نام کہہ رہے ہیں، بچوں کا حافظے، بچوں کو جو چیزیں یاد کروا دی جاتی ہیں وہ چیزیں ساری زندگی بھولتی نہیں، وہ بالکل ازبر ہوتی ہیں۔ اس میں ماں باپ کا کردار ہے، ان کی تربیت ہے۔
ان کا ایک اصلاحی پہلو ہے کہ وہ اگر ٹائم دے تو یہ ممکن ہو سکتا ہے. جیسے ابھی میں نے بتایا کہ چھوٹا سا بچہ، اس کی ماں نے اس کو گھر میں ہی سورہ یاسین، سورہ مزمل، اگرچہ اس میں تھوڑی بہت غلطیاں تھیں، میں نے مکمل سنی اس کو، اور میں بڑا خوش ہوا کہ کمال کر دیا آپ نے. چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کرائیں. یہ چھوٹی چھوٹی آپ پیسے کیا ایک لالچ دیتے ہیں کہ آپ مجھے 5، میرے بچوں نے روزے رکھے، میں نے ان کا 100 روپیہ دوں گا روزہ کا. اس سال انہوں نے کہا جی مجھے پیسے، میں نے کہا جی ایک ساتھ دعا بھی ایڈ کر لو تو پھر پیسے ملیں. آپ ان کی تربیت کر سکتے ہیں، ٹائم دیں ان کو، دعائیں یاد کروائیں. اس ٹائم جو آپ نے یاد کروا دی، آنے والے فتنوں سے محفوظ رہیں گے، شیطانی حربوں سے محفوظ رہیں گے. وہ جو شیطان بچوں کو گمراہ کرتے ہیں ان سے محفوظ. بہت سارے فوائد ہیں، روحانی بھی جسمانی بھی. تو مسنون دعاؤں سے ابتدا کریں. گھر میں داخل ہونے کی دعا، رات کو سونے کی دعا، واش روم جانے کی دعا، واش روم سے نکلنے کی دعا، چھوٹی چھوٹی دعائیں. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث غفرانک. آگے الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، یہ باہر نکل کے پڑھنے والی دعا. دودھ پینے کی دعا، اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ. یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ان کو آپ گھر میں یاد کروائیں. اس کے بے شمار فائدے ہیں، بہت فائدے ہیں. آج کے دور میں بھی میں نے ایسے اپنے دوستوں کو دیکھا ہے جو امریکہ میں رہ رہے ہیں، دوسرے ملکوں میں رہ رہے ہیں. اللہ کی قسم، شریف و طبع ان کے بچے، ان کے والدین کی ایک تربیت ہے. اور سب سے پہلا مدرسہ والدہ کا ہے، والدین کا ہے. وہ گھر سے ہی تربیت شروع ہوتی ہے. دیکھیں ہم بڑے آسانی سے الزام تو لگا دیتے ہیں کہ آج کل انسٹیٹیوشن پڑھا نہیں رہے، لیکن اصل بات وہ اولی کہ ہم نے گھر میں کیا کیا ہے. گھر کا ماحول ہی ہم نے وہ نہیں رکھا. ٹھیک ہے، ماں بھی فون پہ لگی، باپ بھی فون پہ لگا، یا بار اپنی معاش کے چکر میں لگے ہوئے، بچے کیا کر رہے ہیں کوئی پتہ نہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں ان چیزوں کو تبدیل کرنا ہوگا، ظاہری سی بات ہے تبھی ہوگا. اس سے ہم قطن دیکھیں وہ بلی کبوتر والی بات ہے، آنکھیں بند کرنے سے بلی نے چھوڑنا تو نہیں ہے. بالکل. تو یہ سوشل میڈیا کے دجالی دور نے کھا تو جانا ہے، لیکن آنکھیں کھلی رکھیں گے تو بچنے کے چانسز ہیں ہمارے. قاری صاحب بہت شکریہ آپ کا، بڑی مزیدار ہماری نشست رہی. امید کرتا ہوں کہ ہماری آڈینس کو بھی پسند آئے گی، اور انشاءاللہ اگلی نشست آپ کے ساتھ جو ہوگی نا سر، وہ حکمت اور روحانیت کو مکس کریں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ جی. آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ جی. جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ یہ اس وقت ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ آسان نہیں ہے. ہر طرف وار ہو رہے ہیں ہم پہ. کچھ ہم نے انٹرنلی وار اپنے لیے خود کھڑے کیے ہیں، کچھ بیرونی حملے بھی ہو رہے ہیں، لیکن ان سے بچنے کا طریقہ صرف ایک ہی ہے، قرآن اور سنت کے ساتھ اپنا لگاؤ، اپنا جذبات، ان سب کو قرآن اور سنت کے حوالے کرنا ہوگا. دیکھیں ہمیں ہر چیز بتلا دی گئی ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا آج ہم کہیں جی اس کا تو آنسر نہیں دیا گیا. ہر چیز ہمارے سامنے کھول کے رکھ دی گئی ہے، بڑے واضح طریقے سے ہمارے سامنے رکھ دی گئی ہے. اب یہ ہمارے پہ ہے کہ ہم نے اس کو سمجھنا ہے. یہ بلی اور کبوتر والا کھیل کھیلنا ہے. سمجھ جائیں گے تو ہمارے لیے ہی بہتر ہے، دنیا بھی بہترین ہوگی اور آخرت بھی بہترین ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھیے گا. ٹل دین، اللہ حافظ.